لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مدین کی طرف بھیجا اور شعیب علیہ السلام نے فرمایا اوفوا الکیل والمیزان. ایک تو شرک بھی وہ کرتے تھے، دوسرا تجارت میں وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے. آج بھی یہ برائی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. دیکھو آپ اتنے دنوں سے درس سن رہے ہیں، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، عورت کا مال مت کھاؤ، کمزور کا مال مت کھاؤ، کتنی آیتیں آئی ہیں نا اس سے متعلق. پھر شعیب علیہ السلام کا پورا واقعہ کہ وہ کسٹمر کے ساتھ 2 نمبری کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کسی کا پیسہ آپ کے پاس آ گیا نا ناحق، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرضہ لے لیتے تھے اور قرضہ واپس ادا کیے بغیر مر جاتے تھے، ہمارے نبی ان کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے. اتنا بڑا جرم ہے. اس لیے پیسوں کے معاملات میں بالکل کیسے رہو، 1 نمبر. بار بار میں ایک بات بیانات میں بتاتا رہتا ہوں کہ اپنے پیسوں کے معاملات کو لکھ کے رکھو ہر وقت. میرے پاس الحمدللہ ہر وقت میرے پیسوں کے معاملات لکھے ہوئے رہتے ہیں اور اس کو ڈیلی اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں میں، ڈیلی یا 1 دن چھوڑ کے. کیا مطلب؟ اللہ نہ کرے ابھی میری موت واقع ہو گئی تو میرے معاملات میں نا کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی کسی کو. سب کو پتا ہوگا کتنے پیسے میں نے کہاں سے لینے ہیں اور کس کو کتنے پیسے دینے ہیں، کون سے پیسے میرے پاس کس کے رکھے ہوئے ہیں، میرے ہیں یا کسی کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، صدقے کے ہیں، کس کو دینے. ایک ایک چیز الحمدللہ کلیئر رکھی ہوئی ہے. ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. تقریباً 8-10 سال پہلے مجھے بیرون ملک جانا ہوا تو میرے پاس پراپرٹی نہیں تھی. اس وقت تھی مگر وہ ایسی نہیں تھی کہ میں اس کو شو کر سکتا، یعنی شو کرنے کا مطلب اتنی کم قیمت کی تھی وہ، اور کاغذ بھی اس کے پکے نہیں تھے. خیر وہ پھر ہم نے کسی کو دے دی. تو مجھے پراپرٹی چاہیے تھی تو ہمارے ایک دوست سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی پراپرٹی میرے نام کر دو بھائی، اور پھر جب ویزا لگ جائے گا تو میں واپس دے دوں گا آپ کو. باہر ملکوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے نا کہ واپس آئے گا. اگر یہاں پراپرٹی ہے تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ واپس آ جائے گا. یہاں پراپرٹی نہیں ہے تو ان کو تو خطرہ ہوتا ہے کہ بھاگی نہ جائے. تو میں نے تو لازمی واپس آنا تھا اور ایسا آنا تھا کہ اگر وہ رکھنا بھی چاہتے تو بھی نہیں رہتا میں. تو میں نے تو وہاں سلپ ہونے کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے. میرے پاس کینیڈا میں موقع تھا نا اپلائی کرنے کا، اور بھی اس کے بعد بھی بہت موقع ملے ہیں، لیکن میں نہیں اپلائی کرتا کیونکہ میں کہاں رہتا ہوں، پاکستان میں رہتا ہوں. تو پاسپورٹ لیا بھی جا سکتے کسی کنٹری کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خیر تو میں نے اپنے دوست سے کہہ دیا یہ میرے نام کر دیں، تو انہوں نے پلاٹ میرے نام کر دیا. میں نے فوراً وصیت لکھی کہ یہ پلاٹ میرے نام ہے مگر میرا نہیں ہے. فوراً لکھ دی میں نے اور اسے اپنے گوگل ڈرائیو پہ وصیت کے خانے میں ڈال دیا اور اس کا لنک شیئر کر دیا 1-2 لوگوں کے ساتھ جو اپنے قریبی بااعتماد ہے کہ بھائی میں مر جاؤں تو یہ وصیت کا لنک آپ لوگ کھول دینا. تو جیسے ہی وہ کھولیں گے اس میں کیا ہوگا، بھائی یہ پراپرٹی میری نہیں ہے. اب جو دینے والا تھا اس کو یہ فکر نہیں تھی، اس نے تو بھائی میں نے کہا یار یہ کرنا پڑے، اس کے بھی سائن لیے اپنے بھی سائن لیے. میں نے کہا یہ آپ وجہ اس کی یہ کہ میں نے اپنے نام کی اور اللہ نہ کرے مر گیا تو بعد میں کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے. وارثوں کو یہ شک ہوگا پتہ نہیں ہمارے ابا نے خریدی ہوگی، اپنے نام بھی کرا لی، کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہوگی یا نہیں ہوگی. اس لیے پیسوں کے معاملے میں بالکل کیسے رہو، 1 نمبر. ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہونی چاہیے. کون سی چیز؟ گھر کے سامان کے بارے میں نے وصیت لکھی ہوئی ہے کہ جس گھر میں جس کا جو بھی سامان ہے، فرنیچر جتنا، فریج، چولہے مولے، سب کی ملکیت اسی زوجہ کی ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی. یہ لکھا ہوا ہے، ورنہ مرنے کے بعد ہو سکتا ہے بھائی اتنا گھر کا سامان ہے، اس کا مالک کون ہے، وراثت نہ بھائی نہ. جس گھر میں جو سامان ہے میں اس گھر والوں کو اس کا مالک بنا چکا ہوں. یہاں تک کہ جو مسجد میں، جو ابھی مسجد والوں نے مجھے گھر دیا، بس میں جو پنکھے لگے ہوئے ہیں اس کی بھی وصیت لکھی ہوئی ہے کہ یہ پنکھے میرے نہیں ہیں، یہ مسجد کے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں پنکھوں میں کیا پھڈا ہوتا ہے؟ بھائی ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے. معاملات کیا ہونے چاہیے؟ کلیئر. اور بتا دوں آپ، ڈیجیٹل لاک لگے ہوئے میرے گھر میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لاک میری ملکیت میں نہیں ہے، یہ کس کی ملکیت میں ہے؟ مسجد کی ملکیت میں. ان میں وراثت جاری نہیں ہوگی.
اور دوسرے گھروں میں جو لاک لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ میری ملکیت میں ہے, وہ مسجد کی ملکیت میں. ورنہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اٹھا کے لاک لگا دو, بس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی یہ کیا, کس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں اس پہ, اس کی ریپیئرنگ کس کے ذمہ ہے, کیا ہے یہ. اے سی کے بارے میں لکھا ہوا ہے جس گھر میں ایک اے سی ہے وہ میرا ہے, سوری وہ گھر والے اس کے مالک ہیں. اگر کسی گھر سے 2 اے سی نکلے جو ابھی تک ہے نہیں, لیکن نیت یہ کی ہوئی, اگر کسی گھر میں دوسرا اے سی لگ گیا تو اس میں وراثت جاری ہوگی. جو ایک اے سی اگر کسی گھر میں ہے تو وہ گھر والے اس کے مالک ہیں. میں شو مارنے کے لیے آپ کو مثالیں نہیں دے رہا, آپ کو پریکٹس کروا رہا ہوں کہ اس طرح سے اپنی تمام چیزوں کو بولو لکھنا پڑے گا آپ کو کہ کون سی چیز کس کی ہے. ایک دم مرو تو بالکل 2-2-4 کی طرح معاملات کیا ہو, کلیئر ہوں. تو ایسے کرنا چاہیے معاملات. یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک گھر کا میں نے ایڈوانس لیا تھا, کتنے سال ہو گئے, 20 سال سے بھی زیادہ ہو گئے, 30 سال پہلے ایڈوانس لیا تھا. جامعۃ الرشید نے مجھے دیا تھا ایڈوانس گھر کرائے پہ لینے کے لیے. اس وقت جامعہ ہمیں کرائے پہ گھر دیتا تھا کہ آپ لے لو. تو وہ ایڈوانس میں نے جمع کرایا ہوا ہے, اس کے بارے میں بھول گیا کہ وہ میرے ہیں, یعنی میں جامعہ کو واپس کر چکا ہوں یا میرے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ جامعہ کے کھاتے میں ہی ڈال دو, 1/3 سے کم تو ہوتی. میں نے کہا بھائی اس گھر سے جو ایڈوانس میرے مرنے کے بعد واپس آئے گا وہ کس کی امانت ہے, یعنی جس چیز میں بھول رہے ہیں تو وہ پھر ڈال دو نا, ادارے میں ڈال دو نا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آج کل دینداروں کے معاملات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, کچھ نہیں پتا ہوتا, اتنے پیسوں کی دھاندلیاں ہوتی ہیں, مرنے کے بعد جو جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں. مہر کے بارے میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے, فرنیچر کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی سمجھایا تھا کہ پیسوں کے معاملات میں تم کلیئر نہیں ہو. تو قوم کیا کہنے لگی, وانظروا واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم. دیکھو شرک سے بھی شعیب علیہ السلام نے منع کیا اور پیسوں کے معاملات میں گڑبڑ کرنے سے بھی منع کیا کہ دبا کے بیٹھ جاتے ہو پیسے, ناپ تول میں کمی کرتے ہو, دوسرے کو حق دینے کی باری آتی ہے گڑبڑ کرتے ہو اس میں. اس عمل پہ لانے کے لیے شعیب علیہ السلام نے ملکی قوانین کا ریفرنس نہیں دیا ہے کہ دیکھو یہ اللیگل ہے. جو سیکولر لبرل لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ملک کے قانون کو حرف آخر سمجھتے ہیں. بھائی قانون یہ کہتا ہے, قانون کی کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. اور ملکی قوانین میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو موٹیویٹ کرے, کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے قانون بنانے والے 1 نمبر کے 2 نمبر ہوتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں ان کمبختوں نے ہمارے لیے ایمانداری کے قوانین بنا دیے اور خود بے ایمانی کر کے وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. یہ بھائی آپ کے لیے کوئی قانون بنا رہا ہو, بنانے والا خود قانون توڑ رہا ہو, تو آپ اس قانون کو فالو کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں ابے جاؤ یہ تو ان کے اپنے ہیں, اپنے لیے نہیں ہمارے لیے. یہ بھی گڑبڑ ہوتی ہے. اور بعض دفعہ قانون بنانے والے نیک پرہیزگار ہوتے ہیں لیکن نیچے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا, ان کا رائے کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قانون غلط ہے. بعض دفعہ وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے قانون, لیکن اس پہ پکڑے گا کون ان کو؟ پولیس کو رشوت دی جا سکتی ہے. یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں نا جن میں سمجھا جاتا ہے بڑے ایماندار, یہ یہاں سے لگتے ہیں بڑے ایماندار. جب آپ رہو گے سب کچھ مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے. ہاں کچھ میں کم بدماشی ہیں, کچھ میں زیادہ بدماشی ہیں. تو اس لیے شعیب علیہ السلام نے ملک کی قوانین کا حوالہ نہیں دیا بلکہ اللہ کا حوالہ دیا اور اللہ کی نعمتیں گنوائیں. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا. دیکھو ایک جگہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی اراکم بخیر, میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں خوشحالی میں رکھا ہوا ہے. تو اس کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اس نے حکم دیا کہ کسٹمر کے ساتھ 2 نمبری مت کرو, اس کا حکم ہے. تو تاجر کو جو ایمانداری کا حکم ہے نا وہ ملکی قوانین کی وجہ سے بھی ہوگا, لیکن اصل میں یہ پہلے یہ کس کا قانون ہے؟ اللہ کا. آپ اگر اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے ہو تو پھر آپ کسٹمر کے ساتھ دھوکہ کرو گے آپ. تو اس لیے انہوں نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. دیکھو تم تھوڑے تھے, اللہ نے تمہیں تعداد میں بڑھا دیا, یعنی نسل تمہاری اللہ نے بہت بڑھائی ہے. تو یہ بھی اللہ کا تم پر احسان ہے. اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ شرک بھی مت کرو اور دھوکہ بھی مت دو لوگوں کو. تو وہ قوم کیا کہنے لگی,
قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، جو متکبر لوگ تھے نا، پیسے والے ذرا اونچے طبقے کے لوگ، سب سے زیادہ ان کے مفاد پہ زد پڑتی ہے. اچھا عجیب بات ہے، کرپشن کا ریشو جو زیادہ پیسے والے ہیں ان میں زیادہ ہے، غریبوں میں کم ہے. حالانکہ غریبوں میں زیادہ ہونے چاہیے، کیا خیال ہے، لیکن پیسے والوں میں زیادہ ہے. وجہ اس کی یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو سونے سے بھرے ہوئے 2 وادی دے دی جائیں تو وہ چاہے گا کہ اس جیسی ایک اور وادی مل جائے. تو مالدار کے دل میں دولت کی ہوس یہ غریب آدمی سے زیادہ ہوتی ہے. ہمارے حضرت اس کی ایک لاجک بیان کیا کرتے تھے، فرماتے تھے دیکھو جو جس چیز کے ساتھ رہتا ہے اسے اس سے محبت ہو جاتی ہے، جو رہتا ہی نہیں ہے تو محبت کہاں سے ہوگی. تو مالدار نے دولت کا نشہ اور مزہ دیکھا ہے، اس لیے اس کو دولت سے محبت، اس محبت میں وہ حلال حرام کی فکر چھوڑ دیتا ہے. غریب نے دولت کا مزہ دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے کبھی ایئر کنڈیشن کے جھونکے بولو دیکھے نہیں، اس نے ہمیشہ رکشوں کے دھکے کھائے ہیں، لینڈ کروزر میں کبھی کسی نے بٹھا لیا یہاں سے وہاں تک تو چلا گیا، ورنہ چلانے کا مزہ اس کو نہیں آیا. وہ ایسے بستروں پہ سوتا ہے جس کو منجی کہتے ہیں، اس میں نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے اور اوپر سے بھی ہوا لگتی ہے، وغیرہ وغیرہ. خیر، تو اب وہ قوم کیا کہنے لگی، شعیب علیہ السلام کی قوم. یہ بہت اہم موضوع ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. دیکھو اس قوم کو شعیب علیہ السلام سے اختلاف کس بات پہ ہوا. دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ شعیب علیہ السلام نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، لیکن ان کی قوم کو نہ ان کے روزے پہ اعتراض، نہ ان کی عبادت پہ، نہ ان کی نماز پہ. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.